أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اس مرتبہ مرکز ابن قیم کے ذمہ داروں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ روزانہ جو تلاوت ہو رہی ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک عرصہ ہوا کہ ہم اسے پہلے قرآن کریم جو کچھ بھی تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ تو ہم لوگوں نے پیش کیا تھا بہت پہلے، میرے خیال میں 8-10 سال پہلے. اس مرتبہ قرآن کریم کا جو خلاصہ ہم پیش کریں گے، ایک تو مختصر قرآن کریم میں جو پہلا جز مثال کے طور پر آج پڑھا گیا ہے، تو مختصر طور پر اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس جز میں جو سبق ہیں ہمارے لیے، جو درس ہیں، جو لیسنس ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پیش کریں گے. گویا درس جو ہے 2 حصے میں ہوگا. پہلا حصہ اس جز کا خلاصہ کیا ہے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا حصہ اس کے بعد اس درس سے کیا کیا فائدے، کیا کیا اسباق ہیں وہ انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. کافی معلومات ہیں. قرآن کریم کی ہر آیت، اس کا ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہم مختصر سے وقت میں اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ٹوٹل اس کا استیعاب نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو اس سے بھی اہم ہیں جس کا ذکر ہونا چاہیے، تو لہذا اگر کوئی چیز چھوٹتی ہے تو خلاصے میں ساری چیزیں نہیں آتی ہیں. لیکن جو چیزیں یہاں بیان کی جائیں گی، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر کی کتابوں میں علماء نے جو اہم نکات کچھ بتائے ہیں، کئی کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب میں جمع کیا گیا، اور وہ خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس میں سے جو اہم سب چیزیں ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے مختصر سا پہلے جز کا تجزیہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کو شروع کیا. علماء کہتے ہیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف کی. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. علماء کہتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس ایک آیت میں ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایک آیت کی تفسیر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مجلد میں کتابیں لکھی. مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان چلنے والوں کے کتنے مرحلے ہیں. آدمی اپنے ایمان کے حساب سے، اللہ پر تقوی اور پرہیزگاری کے حساب سے، اس کی عبادت کے حساب سے کیسے لوگوں کے اسٹیجز الگ الگ ہوتے ہیں. عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اور ہر کام کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، آخرت کے کاموں کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. اور انسان جتنی زیادہ اپنی فقیری، فاقہ کشی،
حاجت ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دیتا ہے. جتنی زیادہ آپ عاجزی اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بڑی تفصیل سے بتایا، میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے. بہرحال اس آیت کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر. اس لیے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. ہر کام کے لیے، گھر کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، علم کا کام ہو جی، اور اسی طریقے سے تعلیم کا، کچھ بھی، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی حقیقت بتائی اور لوگوں کو کس طریقے سے، کچھ لوگ اللہ کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہیں جن کا اللہ کا انعام ہوا، اور کچھ وہ ہیں جو ضلالت و گمراہی میں ہیں، علم کے بغیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جانتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. سب کچھ معلوم ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے معلوم ہے، حق کیا ہے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود باطل پر ہیں. وہ یوں ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا. یہاں اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں آخری میں ایک چیز، سورہ فاتحہ ہم روزانہ 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ہماری نمازوں میں، فرض نمازوں میں کم از کم 17 مرتبہ، اور 17 مرتبہ پڑھ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہوئے اگر ہم غیروں کی پیچھے چل رہے ہیں، غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو آپ نے اس سورہ فاتحہ کا حق ادا نہیں کیا. آج امریکہ اور یورپ کے پیچھے چلنے میں، ان کے اسٹائل اور ان کے ماڈل اپنانے میں ہماری ترقی نہیں ہے. ہماری ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، دین کی طرف پلٹنے میں ہے. سورہ بقرہ لمبی سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی لمبی سورت، اور اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. اور سب سے اہم مقصد سورہ بقرہ کا یہ ہے کہ مومنوں کو تربیت دیں، ایمان والوں کو، کہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. یہودیوں کی طرح جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جو جس طریقے سے نخرے کیے اور مختلف سوال کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، ویسا نہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر کے بتایا. اس لیے قرآن کریم میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، صحابہ کی تعریف کی، کہا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سارے صحابہ سارے انبیاء پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں، ایسا نہیں کہا صحابہ نے. تو یہاں پر سرنڈر، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یقوم باب الاسلام الا علی عتبۃ التسلیم. اسلام کا دروازہ سرنڈر اور تسلیم کے چوکٹ پر بیٹھتا ہے. چوکٹ جس پر دروازہ بیٹھتا ہے، فٹ ہوتا ہے. یہ اسلام کا دروازہ کس چوکٹ پر بیٹھتا ہے؟ جس میں ایک مسلمان، ایک مومن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے. ذری بھی نافرمانی، سرکشی، میں، تکبر، دین پر اعتراض، اللہ کے حکم کے خلاف نعوذ باللہ کوئی چیز آتی ہے، گیا اس کا اسلامی گیا. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے 3 قسموں کا ذکر کیا، مومن، کافر، منافق. اور منافقوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا، کیونکہ وہ سب سے بڑے دشمن ہیں. سامنے تو مسلمان ہیں لیکن
پیچھے سے اسلام کو ختم کرنے کے در پہ رہتے ہیں. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا زمین پر بھیجنا اور ان کا دشمن ابلیس اور شیطان اس کے اولاد، اللہ نے ڈرایا، اے انسانوں، شیطان کہیں تمہیں اس طریقے سے ذلیل نہ کر دے جس طریقے سے تمہارے باپ کو اور تمہاری ماں کو اس نے کیا تھا. بنو اسرائیل کے بارے میں اور خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں تفصیل سے بات آئی، اور قرآن کریم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا موقف تھا، کیا اسٹینڈ تھا، اس کا ذکر کیا. اور گائے کا ذکر فرمایا، اور گائے کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ آدمی جب اللہ کے حکم کو قبول کرنے میں شک اور شبہ کرتا ہے، شش و پنج میں رہتا ہے، تو دل سخت بن جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے دل کیا ہوتا ہے؟ پتھر بن جاتا ہے، اور جب پتھر بن جاتا ہے تو اچھے برے میں تمیز نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے اور فرشتوں کے ساتھ، کہ فرشتوں کے بارے میں کیسا ان کا موقف تھا. جبریل علیہ السلام کو وہ لوگ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی گھروں میں، مسجدوں میں اللہ کی یاد کرنے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا. مسجد حرام سب سے پہلی مسجد اللہ کے لیے کیسی بنی اور کس نے بنایا، اور اسی طریقے سے یہ کہا کہ دین میں جو امامت ہے، بڑا مقام، یہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے. اور اسی طریقے سے آخر میں انبیاء نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو وصیت کی، کیسے وہ وصیت کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام موت کے موقع پر وصیت کرتے ہیں، تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب سے اہم چیز توحید کی وصیت کی. اور ہر انسان کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ کرنا چاہیے، مرتے دم تک کرنا چاہیے. اور آخر میں کہا کہ یہ امت جو جس کا ذکر ہوا ہے یہ جا چکی ہے، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، اور تم لوگ جو کرو گے تمہیں بدلہ اس کا ملے گا. یہ مختصر طور پر میں نے سورہ پہلے جز کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب آئیے، میں اس میں جو نکات جمع کیا ہوں وہ تقریباً 50 نکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس آدھے گھنٹے میں کیا کیا کہہ پاؤں گا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. ایمان بالغیب، دل سے اس کا تعلق، نماز قائم کرنے کا بدن سے اس کا تعلق، اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے. یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو انسان کا ایمان کی علامت ظاہر ہوتی ہے. نمبر 2، ہدایت. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے تقوی ضروری ہے. تقوی کے بغیر آپ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تقوی کا مطلب کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پورا عمل، دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 3، آدمی کی حقیقی خوشی اس کی کامیابی سے ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے ان صفتوں کا ہونا ضروری ہے. غیب پر ایمان لانا، جو چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. جی اللہ نے کہا یہ سارے جو کرتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں. نمبر 4، مومنوں کی اہم صفتوں میں سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب پر وہ ثابت رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہیں. اللہ کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ اکیلے میں ہو چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوں. نمبر 5، اللہ نے منافقوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے کان پر مہر لگا دیے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیے. جی کیا مطلب؟ کہ جب گناہیں دلوں پر مسلسل آتی ہیں پردہ پڑ جاتا ہے.
دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، کان پر پردہ پڑ جاتا ہے، آنکھ پر پڑ جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور یہاں جو فرمایا دل، آنکھ اور کان، یہ وہ تین ذرائع ہیں جس کے ذریعے انسان نالج حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. جب ان پر مہر لگ گیا تو کہاں سے علم آئے گا، کہاں سے ہدایت ملے گی؟ نمبر 6، کافروں کے بارے میں 2 آیتوں میں ذکر فرمایا، منافقوں کے بارے میں 13 آیتوں کا ذکر کیا. جیسا کہ میں نے بتایا پہلے بھی، کافروں سے بڑھ کر یہ منافقین کا نقصان ہے، کیونکہ منافق سامنے لوگوں کے سامنے مسلمان اور لوگوں کے پیچھے مسلمانوں کا دشمن. نمبر 7، منافقوں کی علامت ہے کہ نیک لوگوں کو حقیر سے نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی عزت نہیں کرتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ تو کیا بولتے ہیں؟ ارے یہ لوگ پاگل ہیں. ان کے سے کہا کیسے ہم ایمان لائیں؟ ان پاگلوں کے جیسے ہم ایمان لائیں؟ کون؟ یہ منافقین. تو دینداروں کی، ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی جی کل حقیر نظر سے دیکھنا، حقارت سے پیش آنا ان کے ساتھ، یہ نفاق کی علامت ہے. اور نمبر 8، ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ عورت کو آزاد کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید و بند میں ڈال دیا ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو پریشانیوں میں ڈال دیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ باتیں اچھی کرتے ہیں اور حقیقت میں عورتوں کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں. جیسا کہ بعض علماء نے کہا یہ لوگ جو ہے عورت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے بلکہ عورت تک پہنچنے میں آزادی چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہے. لہذا یہ باتیں جو کرتے ہیں ان کی باتوں سے آپ دھوکہ مت کھائیں. حقیقت میں یہ لوگ فساد مچاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں. نمبر 9، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ایمان اور یقین کو بڑھاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کیا آسمان میں نہیں دیکھتے، زمین کی نشانیوں میں نہیں دیکھتے؟ ارے ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں پیدا کی ہے، تمہارا دل کتنے ہزار کلومیٹر جو ہے پمپ کرتا ہے، یہ آنکھ، یہ بال، یہ سر، یہ دماغ، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، اللہ بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین بڑھے. نمبر 10، یہ بدنصیبی کی بات ہے اور بد اخلاقی کی بات ہے کہ ایک اچھا آدمی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اور تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرو. جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے، آسمان اور زمین سے تمہیں کھلا رہا ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے کر سکتے ہو؟ نمبر 11، جنت میں جنتی ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، کٹیں گی نہیں. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ختم ہونے والی ہیں، پرزوال ہیں، لیکن جنت کی جو نعمت ہے وہ لازوال ہے. نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ قرآن پڑھ کر جو لوگ نعوذ باللہ باطل کا راستہ اپناتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت کی. یہ IS خوارج جو دین کو جاننے کے بعد نعوذ باللہ دہشت گردی کا کام کرتے ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، علماء نے کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل بہ کثیرا کہ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوارج ہیں جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، صحابہ کو قتل کرنے کو ایمان سمجھا. تو قرآن کریم کے ذریعے جو لوگ بھٹکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے، ایمان کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر معصوموں کی جان لیتے ہیں، یہ ایک مسلمان صحیح معنی میں نہیں کر سکتا. یہ گمراہ آدمی ہے. یہ گمراہ کیوں ہوا؟ یہ گمراہ اس لیے ہوا
کہ حق کو جیسے معلوم کرنا چاہیے، قرآن کریم کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوارج کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ان کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے صحابہ سے دین نہیں سیکھا، علم نہیں سیکھا، اور چھوٹے اسپیکرز، بولنے والے، جذبات میں کھیلنے والے اور جذبات کی طرف دعوت دینے والے، ارے ایسا کرو ویسا کرو، ارے مار دیں گے، ارے چلو کریں گے، نعوذ باللہ۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ قرآن کریم صبر، حکمت، تعلیم اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو لہذا صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان علم سیکھتا ہے، اور کم علموں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا ایمان بھی جاتے رہتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے شہید کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو، نعوذ باللہ۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ بہت اچھا کام سمجھ رہے تھے، قرآن، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جسے بکرے کو کاٹا جاتا ہے اس طریقے سے کاٹا گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ ہیں جو غلط راستوں میں چلتے ہیں اور جہالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 13، بہترین رہائش، رزق، کھانا پینا، بیوی اور موت سے سلامتی، یہ چاروں چیزیں جنت میں ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک مومن کو کیا چاہیے۔ نمبر 14، مومن کے پاس جب اللہ کا حکم آتا ہے فوراً اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن منافق آرگیومنٹ کرتا ہے۔ حدیث آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آمنا و صدقنا بولو، آرگیومنٹ مت کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا قبول کرو اس کو، پہلے آرگیومنٹ مت کرو۔ دل اللہ کے پاس ہے جی۔ بعض سعودیہ میں ایک صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، ان کی زبان پر لوگ اشش کرنے لگے۔ وہ جاتے تھے اور جا کر وہ ڈیبیٹ کرنا شروع کیے۔ ڈیبیٹ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ نعوذ باللہ مرتد بن گئے، دین کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نعوذ باللہ اسی حالت میں وہ مرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا انسان کو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئے نہیں آئے قبول کرو۔ عمل دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ قبول، ایکسپٹ۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ہم ان کو حق قبول کرنے سے ان کے دل کو پلٹاتے ہیں۔ کیوں پلٹاتے ہیں؟ پہلی مرتبہ قبول نہیں کرے، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، پہلی مرتبہ جب سنے قبول نہیں کیے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسری مرتبہ اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر قبول کرنے نہیں دیتے۔ 15، تسبیح، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا فرشتوں کی علامت ہے، فرشتوں کی صفتیں ہیں۔ قالوا سبحانک، اے اللہ تیری پاکی ہے۔ تو مومنوں کو بھی چاہیے فرشتوں کی مشابہت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ 16، کتنے بڑے علم میں پہنچ جائیں، مرتبہ اور مقام میں پہنچ جائیں، تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ فرشتوں کی صفت دیکھیے، کہا ہمارے پاس ہے اللہ تو جو سکھایا اتنا ہی ہمارے پاس علم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تواضع، عاجزی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے۔ تکبر نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کے برخلاف ابلیس، اس کی کیا عادت؟ تکبر، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ ابلیس نے کہا۔ 16، اللہ نے کہا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اگر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیکی کا حکم نہ دے، یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری غلطی ہو گئی۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ایک الگ فرض ہے، اور نیک عمل کرنا یہ ایک الگ فرض ہے۔ دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق۔ آدمی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس برائی سے نہ روکے،
نہیں. اب لوگ جو ہے بعض لوگ شکر کی مثال دیتے ہیں, وہ کہاں سے حدیث آئی معلوم نہیں. ایک صحابی آ کر بولے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میرا بیٹا شکر بہت کھاتا ہے, ذرا بولو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے گئے تھے 3 دن کے بعد آؤ. بولے گئے تھے 3 دن کے بعد. کیوں 3 دن کے بعد؟ میں بھی شکر کھاتا تھا, اس وجہ سے جو ہے 3 دن کے بعد میں چھوڑ دیا میں, لہذا جو ہے. اب یہ حدیث کہاں سے آئی, کہاں سے لائے لوگ, سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیک عمل کرنا ایک فرض ہے, نیکی کا حکم دینا ایک دوسرا فرض ہے. اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ چھوڑنا نہیں, دونوں بھی کرنا چاہیے, دونوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے, ڈر جاتا ہے اور تنگی جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان پر کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم. نمبر 18, قرآن کریم پڑھنا ایک عبادت ہے, لیکن اس پہ غور و فکر کرنا بھی چاہیے, اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا, اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا. نمبر 19, صبر اور نماز کے ذریعے دنیا اور آخرت کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے. اور یہ کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز پڑھنا اور صبر کرنا بہت مشکل ہے سوائے ان کے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, جن کے اندر خشوع اور خضوع ہے. نمبر 20, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 رات کا ہم نے وعدہ کیا. یہاں دن بھی مراد ہے, رات کا ذکر کیوں کیا؟ علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ رات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں سب سے زیادہ مزہ ملتا ہے. مناجات, رات میں جو نماز ہوتی ہے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اس میں جب پڑھیں گے اللہ کے ساتھ دعا کریں گے, خشوع و خضوع میں ہوتا ہے. 21, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے کے دین سے جو ہے یہ لوگ نکل گئے. کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر اللہ کے پاس آئے تھے تو بنو اسرائیل سامری کے پیچھے پڑ کر کیا کرے, پوجا کرنے لگے بچھڑے کی. بچھڑا کا مطلب گائے کا بچہ. علماء کہتے ہیں, امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام غائب ہونے پر یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے. اسی طریقے سے اگر کسی معاشرے میں علماء اور نیک لوگ نہیں رہتے ہیں تو معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے. تو لہذا معاشرے میں علماء اور نیک لوگوں کی سخت ضرورت ہے. نمبر 22, کسی ظالم کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے مرنے کے دن قریب آ جاتے ہیں. جیسے فرعون نے کیا کیا نہیں کیا, لیکن کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے لے جا کر اس کو پانی میں ڈبویا. نمبر 23, گناہیں ہماری جتنی بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے. بنو اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا, ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. مرتد ہونے کے باوجود اللہ نے معاف کر دیا, کہا تھا کہ تم شکر ادا کرو. لہذا انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے. 24, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے اور جلدی فوراً ان کو سزا نہیں دیتا تاکہ وہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار استغفار کیا کرتے تھے. 25, آدمی کو کامیابی ملے تکبر نہیں کرنا چاہیے, تواضع اختیار کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی, مصر میں, فلسطین میں بنو اسرائیل کو داخل ہونے کے لیے جب وہ لوگ مصر سے نکالے گئے, سمندر پار کیا, ان کو کہا گیا کہ تم لوگ فلسطین میں جاؤ اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے جاؤ, سجدے کی حالت میں جاؤ, سجدے کی حالت میں.
لیکن ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کی بات نہیں مانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے ایک فاتح کمانڈر تکبر کے ساتھ آپ داخل نہیں ہوئے, بالکل سر جھکاتے ہوئے. کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا سر جو ہے اونٹنی کے گردن سے جا کر لگ جائے گا, اتنا آپ جو ہے سبحان اللہ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اور وہاں جا کر آپ نے فتح مکہ کے بعد 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی. 26 انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جب نظر انداز کر دیتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیا کرتی ہیں, بڑے گناہوں میں اس کو ڈال دیتی ہیں. جیسا کہ بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیا, انبیاء کو قتل کیا, کیا کیا نہیں کیا. یہ سب ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں, ان بڑی غلطیوں میں ان کو ڈال دیے. تو لہٰذا انسان جب چھوٹی غلطیوں سے فوراً چوکن نہ ہو جائے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, فوراً اس کو بڑی غلطیوں سے بچاتا ہے. 27 اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مومن اس سے غفلت برتے اور اس سے محروم ہو جائے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلے, موقع ملے, اس سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ مومن کی علامت ہے. 28 اللہ تعالیٰ کے رزق کو کبھی معمولی مت سمجھو, کبھی کم مت سمجھو, شکریہ ادا کرو, اللہ اس سے بہتر دے گا. بنو اسرائیل کو من و سلوہ دیا گیا, بولے کیا ہے یہ میٹھا کبھی بھی کھاتے رہنا من, یہ سلوہ یہ پرندہ ہے کبھی بھی, یہ کیا ہم نہ دال ہونا, پیاز ہونا, لہسن ہونا, شکریہ ادا نہیں کیا. الٹا جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دوسری چیزیں مانگنے لگے. تو یہ چیز ایک مومن کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے شکر ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. 29 نافرمانی اللہ تعالیٰ کی گناہوں اور اس کی معصیت کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلت ڈال دیتا ہے, فخر اور فاقہ کشی میں مبتلا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان پر ذلت کو مار دیا گیا, رسوائی ڈال دی گئی, اور اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ وہ واپس ہوئے. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انہوں نے کفر کیا. تو یہ گناہیں ہیں. سلف کہتے ہیں نیک آدمی جب نیک عمل کرتا ہے اس کی روشنی اس کے چہرے پر ہوتی ہے, اس کا نور, نیکی کا نور اس کے چہرے پر ہوتا ہے. اور جب وہی آدمی کب گناہ کرتا ہے, برا عمل کرتا ہے, تو اس کی ظلمت, اس کی تاریکی اس کے چہرے پر رہتی ہے. نمبر 30 قرآن ایک قاعدہ بتاتا ہے, مسلمان, یہودی, عیسائی, سابئین, کچھ بھی ہو, نام سے کچھ نہیں ہے, اللہ پر اگر ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں تو ان کا بدلہ وہاں قیامت میں ہے. یعنی یہودی ان کے زمانے میں جو نیک تھے ایمان لائے, عیسائی ان کے زمانے میں, مسلمان ہمارے آپ کے زمانے میں, جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. یہ نہیں کہتے ہیں نا جیسا کہ یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے, چند دن کے لیے جائیں گے. نعوذ باللہ, نہیں, ایسی بات نہیں. کسی کے نام سے نہیں ہے, رسول اللہ صاحب کے خاندان میں پیدا ہو گئے تب بھی نہیں ہے, نیک عمل سے ہے, ایمان سے ہے. 31 اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ, بنو اسرائیل سے کہا یہ ہم تورات آپ کو دے رہے ہیں, مضبوطی سے پکڑو. کیا مطلب؟ ایک مومن کو چاہیے اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے, قرآن کریم کی تعلیمات پر جم کر عمل کرے, شک اور شبہ نہیں. ہوا تو کر لینا, نہیں ہوا تو چلتا, ایسا نہیں, یہ ڈھیلا پن ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پل صراط پر مضبوطی کے ساتھ ہمارے قدم جمیں گے اور آسانی سے پار کر پائیں گے.
اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑے، نعوذ باللہ انسان کا قدم پل صراط پر مضبوطی کے ساتھ نہیں کھڑے گا، پھسل جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے۔ تو لہٰذا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو پل صراط میدان محشر میں اس کے قدم کو مضبوط جمع کرے گا۔ لیکن اگر نعوذ باللہ اس کے بجائے ہر رنگ میں رنگ گیا، اور اس کے آخر میں اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو پوری طریقے سے، اللہ کے دین کو لے لو۔ تجارت میں رہے تو چلتا، خالی مسجد میں دین، دنیا کے تعلقات میں، شادی بیاہ میں سب چلتا نہیں، نعوذ باللہ۔ 32 انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے دوسروں کے سزا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قوموں کا ذکر کر کے بتایا ان کو سزا دی گئی، نصیحت حاصل کرو۔ 33 اگر کوئی شخص ہیلا بازی کر کے معصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو نعوذ باللہ یہ اس شخص سے زیادہ گنہگار ہے جو ہیلا بازی کے بغیر کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ دونوں میں فرق۔ ہیلا بازی، رمضان آیا، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی، اسے بولتا ارے میرے پر زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی، 1 سال ہو جاتا نا تو یہ مال جو ہے میری بیوی کے نام پہ کر دیتا، بھائی کے نام پہ کر دیتا، اماں کے نام پہ کر دیتا، تاکہ 1 سال ہونے سے پہلے میرے اوپر 1 سال نہیں ہوا بول کر بتانے کے واسطے۔ اور بیوی کے پاس سے 11 مہینے ہونے کے بعد کیا کر دیتا؟ اپنے اوپر لے لیتا۔ تو اس طریقے سے کیا ہیلا بازی، اس کے اوپر جو ہے وہ سال میں زکاتش کبھی زکاتش نہیں ہوتی، کہتے نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے، لہذا ہیلا بازی سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ چوتھی چیز اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن، یہ یہودی جو ہیں بس قرآن کریم کو بس پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو ہے قرآن میں اپنی اللہ کی کتاب میں، تورات میں، ان کی کتاب میں غور و فکر کرنے کو یہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے بھی نہیں۔ یہ عادت مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کے غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ 35 اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ساتھ وعدہ لیا، اگریمنٹ لیا، اور جگہ جگہ اللہ نے یہ فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بار بار اللہ نے فرمایا، اپنا حق بتانے کے بعد والدین کے حق۔ کیوں؟ انسان کو بنانے والا اللہ اور انسان کو بڑا کرنے والا اللہ کی توفیق کے بعد والدین ہوتے ہیں، اس کو تربیت دیتے ہیں، والدین کا بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی عبادت اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر فرمایا۔ 36 یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور لوگوں کے سامنے جو کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ بار بار اس کی تاکید کی گئی کہ اللہ تمہارا نگراں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل ہے، نہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب سے علم رکھتا ہے۔ 37 عذاب کوئی آئے تو اس عذاب کے ساتھ اس کو معمولی مت سمجھو، پلٹ کر آؤ، توبہ کرو، کیونکہ یہ معمولی سمجھنا، توبہ نہ کرنا انسان کے دل کو کیا کرتا ہے؟ سخت کر دیتا ہے اور مزید گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ 38 جادوگر یہ کافر ہیں، جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جو جادوگروں کے پاس جاتا ہے اس کا دین میں کوئی چیز نہیں، دین میں کوئی مقام نہیں۔ جادوگروں کے پاس جانا، ان کی باتوں کو یقین کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے، اس کی نمازیں چلی گئی، 40 دن کی نمازیں بیکار ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ دین سے نکل گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس برے عمل سے سوسائٹی کو اور سب کو خبردار کیا۔ 39 عمل کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک، وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه، جو اچھا عمل، جو
اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، اخلاص. محسن، احسان کا مطلب یعنی نیک عمل. نیک عمل کیا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہو. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. نمبر 40، اپنے نے غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا. یہ لوگ تمہیں گالی دیں گے، یہ لوگ تمہیں ٹیررسٹ بولیں گے، یہ لوگ تمہیں تنگ کریں گے، تم پر ظلم کریں گے، فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، معاف کر دو. درگزر کرو، معاف کر دو، کیونکہ حالات ویسے ہی ہیں. 41، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنے والے، اللہ کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکنے والے اور مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. نمبر 42، کبھی یہ نہ سمجھو کہ آپ کے دشمن آپ سے خوش ہو جائیں گے. کبھی خوش نہیں ہوں گے. آپ داڑھی نکال دیے، ٹخنے کے نیچے کپڑے رکھے، وہ جو بول رہے ہیں وہ سب سنے، یہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ دین کو نہیں چھوڑیں گے. کمپلیٹ فالو جب تک ان کی نہیں کریں گے تب تک یہ لوگ تم سے خوش نہیں ہوں گے. لہذا ان کے خوش کرنے کے پیچھے مت چلو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. 43، ہدایت اللہ کے کلام میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی میں ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، انسان کی سوچ میں، انسان کے باتوں میں نہیں ہے. 44، ابراہیم علیہ السلام سارے مصلحین اور ائمے کے کیا تھے؟ امام اور لیڈر تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گئے. اس لیے اللہ نے کہا میں سارے لوگوں کا تمہیں امام بناتا ہوں. جتنے انبیاء ان کے بعد آئے ہیں انہی کے خاندان سے آئے. 45، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عمل. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے روتے ہیں سورہ پہلی جز میں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری امت میں ہم لوگوں کو مسلمان بنا اور ہمارے خاندان میں تیرے لیے ایک مسلم امت بنا. اے اللہ توبہ کر، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اے اللہ تقبل من ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے تو قبول کر لے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خاص عمل ہے، عمل مخصوص، عام عمل نہیں ہے. کعبے کی تعمیر معمولی بات نہیں ہے، بِأَمْرٍ مخصوص، ایک خاص آرڈر اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر، اور خاص کام ہو رہا ہے، خاص لوگوں کو دی گئی، لِأُنَاسٍ مخصوص. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو آرڈر دیا گیا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم سے قبول کر لے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے انبیاء کی خصلت، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے. 46، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ لینے میں کون ہوگا، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کے عقیدے کو، اس کے احکام کو، ہر چیز میں اس کے رنگ میں رنگ جانا، اس کے دین میں رنگ جانا، یہ ہے ایمان کی علامت ہے. 47، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ تم صحیح راستے پر ہوگے، عیسائیوں نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ تم صحیح راستے پہ ہوگے. اللہ نے کہا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کی ملت بالکل باطل سے مائل، کفر اور شرک سے مائل اللہ تعالیٰ کی طرف. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. 48، کہ مسلمان کو چاہیے اپنے عقیدے کو ظاہر کرے، بولے کہ الحمدللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. غزوہ حنین میں جب دشمنوں کے حملے سے صحابہ بدکنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اتر گئے، کہا کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں.
یہ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ لڑے. تو یہاں پر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں جہاں ظاہر کرنا ہے وہاں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ایمان میرے بھائیوں، یہ دین کا 39 سب سے اہم ہے ایمان. آپ کو معلوم ہے دین کے 3 مراتب ہیں، 3 اسٹیجز. ایک اسلام. اسلام کا مطلب ظاہر، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. اس سے بڑا ایمان. دوسرا اسٹیج یہ اندر کی چیز ہے، ایمان، اللہ پر بھروسہ، جی تقوی، پرہیزگاری، یہ سب ایمان، اس کا تعلق ایمان سے ہے. اور اس سے بڑھ کر احسان، پرفیکٹنس، کہ ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. احسان کے 2 مرتبے بتائے، 2 اسٹیجز. ایک یہ کہ آپ گویا اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 2 اس سے کم کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ تو کم از کم تصور ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک مومن کو کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرے. اسی لیے بار بار یہ کہا گیا اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو. اور آخر میں کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ امت گزر چکی ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے پدرم سلطان بوت، جی میرے باپ بادشاہ تھے. نہیں، تم عمل کر کے بتاؤ. ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے. ہم ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، وہ چھوڑ ڈالو. آؤ، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سے کون سی خدمت ہو سکتی ہے اس دین کے لیے؟ وہ کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دعا کرتے رہیں. آج پہلی رات ہے رمضان کی. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں موقع دے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے ہمیشہ کے لیے ہم مستحق بن جائیں. دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ ہم پر حرام کر دے، قبر کے عذاب کو ہم پر حرام کر دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. مسلمانوں کو، معصوموں کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بار بار دعا کریں، دعاؤں کے اوقات کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. آخر میں یاد دلاتا ہوں، کشمیر سے بھائی صاحب آئے ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے لیٹر لائے ہیں. آپ ان کا تعاون فرمائیں ان کے مدرسے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کی خدمت کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.